قال اخبرنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخر الافاضۃ من یوم عرفۃ لاسامۃ بن زید فجاء غلام افطس اسود فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل ھذا فلذلك کفر اہل الیمن قال محمد بن سعد قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی فلذلك کفر اہل الیمن من اجل ھذا فقال ردتم حين ارتدوا في زمن ابي بکر انما كانت لاستخفافهم بامر النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام محمد بن سعد کہتے ہیں میں نے بیان کیتا میرے استاد یزید بن ہارون نے، پھر انہوں نے بیان کیتا انہوں دے استاد حماد بن سلمہ نے، پھر انہوں نے بیان کیتا حضرت ہشام نے، پھر ہشام بن عروہ کہتے ہیں میں نے میرے ابا جی نے دسیا کی دسیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سند بھی ساری پڑھ دیتی. ہاں جی، فرمایا کہ حضرت نبی علیہ السلام نے اسامہ بن زید کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ سے کوچ کرنا مؤخر کر دیا. ایک وقت ہے نا عرفہ سے بندہ نکل جاتا ہے، آج بھی وہ پٹاخے شجاخے چھوڑتے ہیں کہ اب جی عرفہ سے کوچ کرے، حاجی مزدلفہ کی طرف چل پڑے. کہتے اخر الافاضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسامہ بن زید. جب حضور کوچ کرن لگے نا تو اسامہ بن زید عرض کی تھی حضور میں تازہ وضو کرنا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے آپ وضو کر کے آئے. اتنی دیر حضور نے 1,24,000 صحابہ نو روک دیتا، صحابہ رک گئے. اسامہ بن زید واسطے حضور نے 1,24,000 صحابہ نو روک دیتا. اے تصور ہے جی کائنات، ہاشمی تے قریشی سارے تے غلام تے خادمہ دا پتر ہوئے تے نک چپٹی ہوئے، اس جا غلام افطس اسود ہو، نک چپٹی ہوئے تے رنگ گندمی ہوئے تے سارے ہاشمی تے قریشیاں نو روک دیتا جائے اس کے لیے کہ اسامہ جب تک نہیں آئے گا یہاں سے کوچ نہیں ہوگا. تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اور اتنے کرم کرن تیان تے اے کرم فرما دیں، اے کرم فرما دیں. لو جی جب حضور نے قریب دے لوگوں تو پتہ چل گیا اسامہ بن زید وضو کرن گئے، لیکن دور دے لوگوں نہیں سمجھ آئی. وہ ہر بندہ اس طرح سی بھائی شاید کوئی آج نواں حکم آن والا ہے، حضور دا آخری حج مبارک ہے تے آج کوئی نوے احکام حج دے آن لگے. اس جا غلام افطس اسود، اچانک جو ہے وہ غلام آ گئے. کون سے؟ جن کی ناک چپٹی ہوئی اور رنگ گندمی، وہ غلام آ گئے، اچانک آ گئے. تے فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل ھذا، تو یمنی کہنے لگے ہمیں اس کے لیے روکا گیا. اتنی گل کی تھی یمنیہ نے، انما حبسنا من اجل ھذا، بس فلذالک کفر اہل الیمن، اس وجہ سے یمنی کافر ہو گئے. کیوں جی؟ انما حبسنا من اجل ھذا، ہمیں اس کے لیے روکا گیا، فلذالک کفر اہل. محمد بن سعد کہتے ہیں قلت لیزید بن ہارون ما یعنی بقولی فلذالک کفر اہل الیمن من اجل ھذا. کہتے ہیں میں اپنے استاد یزید بن ہارون کو پوچھا وہ استاد جی اے کی مطلب ہے؟ فقال اہل الیمن انما حبسنا من اجل ھذا فلذالک کفر اہل. اے میں نے سمجھ نہیں آئی اے دا کی مطلب ہے، انہیں اے گل کی تھی کافر ہو گئے. آپ نے فرمایا بچیا ردتم حین ارتدوا فی زمن ابی بکر انما کانت لاستخفافهم بامر النبی صلی اللہ تعالی علیہ. فرمایا بچیا جدو سیدنا صدیق اکبر دا دور خلافت آیا تے لوگ مرتد ہوئے تے وہ یمنی سب تو پہلے مرتد ہوئے، اس واسطے کہ انہوں نے حضور کے حکم کو ہلکا جانا. حضور نے جب فرمایا اسامہ چلا جائے تو ان کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمیں اس لیے روکا گیا. تو سمجھ تجھے جب پتہ ہی نہیں ہے دین کا کہ اس جملے سے بندہ کافر ہو گیا، وہ بھی یمنی کافر ہو گئے، اور تو اتنے بڑے بڑے باتیں حضور کے بارے میں کرتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تجھے تو الف بے کا بھی نہیں پتہ اسلام کا. ہاں تو ایسی بڑبڑ کرتا ہے اس لیے کہ تیرے پاس اقتدار آ گیا. تو پھر حضور تو سانو گالا کڈنا، اور جڑا تو نال بٹھایا ڈڈو وہ کہندا نا مولی خادم نال میں زیادہ علم جاننا، تے میں ادو کدی بھی گل نہیں کیتی. جس کو تیسرا کلمہ نہ آئے، درود شریف پڑھنا نہ آئے، وہ مجھ سے زیادہ عالم ہے. تو ہم نے تو کبھی بات بھی نہیں کی بھائی ٹھیک ہے ایک بندے کو کلمہ بھی نہ آئے اور خاتم النبیین بھی پڑھنا نہ آئے،
درود شریف بھی پڑھنا نہ آئے اور ایک حافظ قرآن سے وہ بڑا عالم ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو ہماری ذات کا مسئلہ ہے نا. ہاں جی کیوں جی تو سب تو وڈا متقی بھی کم ہے نا بھائی. مولوی خادم میرے حیثیت ہی کوئی نہیں رکھتا، میں ایڈا وڈا نیک ہاں. مولوی خادم یہ بھی گل مان لوے گا کہ واقعی تسی بڑے نیک لوگ ہو. مولوی خادم اسی کدی کیا نیکی دے دعوے کیتے؟ اسی تک کدی یہ دعوے کیتے ہی کوئی نہیں. لیکن ایک گل ضرور ہے، کیوں جی ہاں ایک گل ضرور ہے کہ سانو اس کو تے مان ہے. میں حافظ بھی ہاں تے قاری بھی ہاں، میں حافظ بھی ہاں تے میں قاری بھی ہاں تے میں مولوی بھی ہاں تے میں کٹر مولوی ہاں، میں کٹر ملا. اے تو بالکل کان دنیا پوری کھول کے سن لوے، میں کٹر محمد عربی دا غلام ہاں. میں باطل نظریات پڑھے ہی کد نہیں. ہاں باطل نظریات میں کدی بھی نہیں انہاں دے فلسفے پڑھے. انہاں نو اپنے موبائلاں تے مانے. میں کہا جلیا جے گل اتنی ہوندی نا تے سائیں توکل شاہ امبالوی لکھیا رسول اللہ تشریف لے جا رہے سن تے اگو ایک کافر آیا کہنے لگا جی تسی کی کہندے ہو قیامت آنی؟ حضور نے فرمایا ہاں آنی. انہیں اگو کوئی گل کی تھی عرض حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے حضور اجازت ہوئے تے میں انہوں ہاتھ ہوتے قیامت قائم ہوندے نہ وکھا دے وہاں. تو آج کنیکشن تے یوٹیوب تے فلانا ٹوب تے سیٹلائٹ تے تو آج بک بک کرنا نا. انہاں دے جڑے غلام سن انہاں کیا بغیر سیٹلائٹاں تے تاراں تو میں نو ایتھے قیامت دا منظر نہ وکھا دے وا. حضور نے فرمایا پیچھے ہٹو جڑیا، او پیچھے ہٹ جن سمجھ تو کیا باتیں کرتا ہے. کیوں جی اور بدر دی طرف جانا ایک بندے نے کیا نا بھائی میری اونٹنی دے ڈھڈے چ کیوے. حضور کو پوچھا تے میرے آقا تے او دا پھر پردہ رکھ گئے. ایک صحابی نے کہا حضور نو چھڑ میں تینوں دسدا تے ڈھڈے چ کیوے. اے تے اج الٹرا ساؤنڈ جمے نا تواڈے الٹرا ساؤنڈ دیاں گلاں کرنے ہو. حضور نے تو پردہ رکھیا لیکن صحابی نے پھر دس دیتا انہاں کہا میں تینوں دساں اے تے پیٹ چ کیوے. ہاں جی حضور نے کی کیتا تو انہوں نے اس طرح کیتا جی. حضرت عمر ممبر ہوتے خطبہ دے کے نہاون دے مقام تے فرمایا یا ساریہ الجبل اتھے کیڑا سیٹلائٹ لگیا ہے سی تسی دو بلب ایجاد کر کے تو رسول اللہ دے دین نال بک بک کرنے ہو تسی. تو حضور دیاں گلاں کرنا تے حضور دے غلاماں دیاں گلاں کرنا. چار بلب ایجاد کر کے سائنس کی ترقی کیتی. جدو انہاں ترقی کیتی نہ ماں دا پتہ رہا نہ بہناں دا پتہ رہا نہ پھپھی دا پتہ رہا نہ خالہ دا پتہ رہا نہ حرام دا پتہ رہا نہ حلال دا پتہ